ایک ایسا ہائی پروفائل کیس کہ جو 7 سال تک پولیس لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا، کبھی شرکپور، کبھی قصور، تو کبھی لاہور، تو کبھی فیصل آباد کے ریجن میں اس کا ایک نام تھا۔ کرائم کی دنیا کا ایک ایسا بندہ جو کہ بیس بدلنے میں ماہر تھا، جس کا رسپانس ٹائم اور پولیس کے متعلق کیلکولیشن اتنی تگڑی تھی کہ وہ 7 سال تک بغیر ٹھہرے، بغیر سانس لیے اور بغیر وقفہ کرتے مسلسل ڈکیٹیاں کرتا رہا۔ اور وہ جو نوجوان ہے 2020 سے لے کے 2026 تک 7 سالوں میں اپنی تمام ڈکیٹیاں اس نے کامیابی سے سر انجام دی، اور آخر کار اس کا انجام پولیس کے ہاتھوں نہیں ہوا، بلکہ اس کو گرفتار بھی کیا تو ایک عام سے کمزور سے شخص نے اس ہائی پروفائل کیس کا جو بدنام زمانہ، جو ڈاکو ہے، جو ڈکیٹیاں کا ماہر ہے، جو پولیس کی کیلکولیشن، پولیس کی موومنٹ اور پولیس کے رسپانس ٹائم اور ڈکیٹی کے ایریا کی ڈیموگرافی کا ریسرچر تھا، وہ کون تھا؟ اور کیا جس طرح اس کی قسمت نے اس کو 7 سال تک اپنی جو ہے بے پناہ جو کرمینل ہسٹری کے باوجود بچائے رکھا، کیا اس کی قسمت اب اس کو سی سی ڈی سے بچا پائے گی؟ آئیے اس عثمان عرف عثمانی ارائیں کے کیس ہسٹری جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عثمان زیب عرف عثمانی ارائیں کل سے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے۔ اس کی ہسٹری، اس کی ویڈیوز آپ سب دیکھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر ایک قسمت کے کھیل کی بات آتی ہے کہ انسان ہمیشہ، انسان کے ساتھ جو قسمت انسان کی ہے وہ ہمیشہ کھیل کھیلتی ہے۔ کبھی ایسے حالات سے انسان کو بچا لیتی ہے کہ انسان سوچتا ہی نہیں کہ میں یہاں سے بچوں گا، اور بعض اوقات ایسے حالات میں انسان قسمت کی پکڑ میں آ جاتا ہے کہ جہاں پر قسمت ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو انسان معمولی سے حالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ عثمان زیب عرف عثمانی ارائیں کا قصہ آج سے 7 سال پہلے اے ایس آئی بھوٹا شہید کے مرڈر کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، جب اے ایس آئی بھوٹا ایک رضاکار کے ہمراہ جو ہے تھانہ شرکپور کی حدود میں ایک گاؤں میں ایک حویلی کے اوپر جو ہے وہ ایک ریڈ کرتا ہے، مبینہ طور پہ ریڈ کرتا ہے، اس کی کہانی کچھ اور بھی بتائی جاتی ہے، لیکن مبینہ طور پہ ایک ریڈ کرتا ہے، اور اس ریڈ کے دوران عثمان زیب عرف عثمانی کی گولیوں کا نشانہ بنتا ہے۔ اس وقت یہ خبر چاروں طرف پھیل جاتی ہے کہ عثمان زیب عرف عثمانی نے بھوٹا اے ایس آئی کا مرڈر کر دیا ہے، اور بھوٹا اے ایس آئی شہید ہو جاتا ہے۔ یہ 30 مارچ 2020 کی بات ہے۔ یہ قصہ عثمان زیب عرف عثمانی ارائیں کی قسمت کا کھیل 30 مارچ 2020 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پورے پنجاب کے اندر جس بندے کے اوپر پولیس افیسر کو شہید کرنے کا الزام ہو وہ بچ جائے۔ کچھ ایسا ہی عثمان زیب کے ساتھ ہوا، وہ اس کیس میں بچ نکلا، اور لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنی جرائم کی جو دنیا ہے اس سے قدم باہر نہ نکال سکا۔ عثمان زیب کے پاس چانس تھا کہ بھوٹا اے ایس آئی شہادت کے بعد جس طرح وہ بچا تھا کہ اپنے آپ کو کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا جہاں پر پہلے ہی بہت سارے جو کریمنلز تھے وہ اب دوسرے ملکوں میں جا کر اپنی صحیح زندگی گزار رہے ہیں، لیکن عثمان زیب عرف عثمانی ارائیں نے وہ چانس مس کیا اور جرائم کی دنیا میں اپنا قدم جو ہے وہ باہر نہ نکال سکا۔ کیا وجوہات ہوں گی، کیا اس کے معاملات ہوں گے، یہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ تو کل جو ہے ایک میڈیکل سٹور کو لوٹتے ہوئے 2 شخص ایک میڈیکل سٹور کو لوٹ رہے تھے قصور کے اندر، تو وہاں پر جو ہے مزاحمت کر کے لوگوں نے، دکاندار نے ایک ملزم کو پکڑ لیا، جبکہ دوسرا ملزم جو تنویر تنو تھا، جو کہ مرزا پور کا رہائشی تھا، وہ عثمان زیب کی گولی کا شکار ہو کے وہاں پر ہلاک ہو گیا۔ یہ وہاں پر رپورٹ ہوا۔ یہ اس کیس کی چھوٹی سی بات ہے، جب جو کل کی ویڈیوز وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک جرم کی ایسی داستان ہے کہ جو آپ سن کر کانپ جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تھانہ شرکپور کی حدود میں، قصور میں، ایسے ہی تمام وہ علاقے جو تھانہ شرکپور اور تھانہ قصور، یہاں پر ایک جیسا جو ڈیموگرافی ایک جیسی ہے۔ بہت سارے ڈکیٹ جو ہیں وہ یہاں سے ڈکیٹیاں کر کے قصور چلے جاتے ہیں، اور قصور والے بہت سے ڈکیٹیاں کر کے یہاں آ جاتے ہیں۔
اسی طرح یہ ڈکیٹ ایک ڈکیٹی کرنے کے بعد دوسرا علاقہ اور دوسرا علاقے سے ڈکیٹی کرنے کے بعد تیسرے علاقے میں ان کی جو ایکسچینج کا جو پروگرام ہے وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے. یہ پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس طرح چکمہ دیتے رہتے ہیں. لیکن میں یہاں بتاتا چلوں گا کہ تھانہ شرکپور کی حدود میں جب بھی 2 یا 3 افراد نے ڈکیٹی کی، تو فوری طور پہ جو نام آیا وہ عثمان زیب کا نام آیا کہ یہ ڈکیٹیاں کرنے والا. جو بھی ہر زبان میں ایک بات تھی کہ یہ ڈکیٹی جو ہے عثمان زیب اور عثمانی رائیں کر رہا ہے. ایک نجی ریسٹورنٹ کے اندر ڈکیٹی ہوئی، اس میں بھی اس کا نام آیا. بہت جگہ پہ ناکے جہاں پہ 2 سے 3 لوگ، جہاں پر یہ ڈکیٹی کی واردات یہ رپورٹ ہوتی کہ 2 لوگ تھے یا 3 لوگ تھے، وہاں پر یہ نام آتا کہ یہ عثمان زیب عثمانی ہے. لیکن میں بات پھر جہاں سے یہ ویلوگ سٹارٹ کیا تھا، یہ ایک رپورٹ سٹارٹ کی تھی، وہاں سے شروع کروں گا کہ قسمت جو ہے وہ بڑی بے رحم ہے. کبھی انسان کو ایسا کھیل میں جتوا دیتی ہے کہ جہاں انسان ہار چکا ہوتا ہے. لیکن عثمان زیب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ عثمان زیب انٹیلیجنس ایجنسیز کو عرصہ دراز سے چکمہ دینے میں کامیاب رہا، پولیس سے بھی بچتا رہا، کبھی اس شہر تو کبھی اس شہر، اپنی ڈکیٹ اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہا. لیکن ہر بار اس کی قسمت اس کو پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے بچاتی رہی. لیکن جب قسمت نے ساتھ چھوڑا، جب تقدیر بدلی، تو ایک ڈکیٹی، اور ان کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ بڑی بے رحمانہ ڈکیٹی کیا کرتے تھے، بڑا ننگ دڑنگ کے ساتھ. 1-2 بندے ڈکیٹ جہاں جاتے ویپنز کا کھلا استعمال کرتے تھے، اسلحے کی نوک کے اوپر، اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ڈکیٹیاں. جتنی بھی سی سی ٹی ویز ان کی ہوئی ہیں، یا مجھے تھوڑی دیر پہلے جو ہے رات سے انٹیلیجنس اداروں سے جب بات ہو رہی تھی تو وہ رپورٹ کر رہے تھے کہ ان کا ڈکیٹی کرنے کا انداز ہی شاہانہ تھا. بڑی جیسے کانفیڈنٹ، جیسے آپ دکان سے چیز لینے جا رہے ہیں. اور ان کی ڈکیٹی کا دورانیہ ہمیشہ 5 سے 10 منٹ رہا ہے. یہ کسی بھی جگہ پہ گئے ہیں، ان کے پاس انفارمیشن اور انٹیلیجنس اس دکان کے متعلق اتنی پن پوائنٹ ہوتی تھی کہ انہوں نے ہمیشہ 5 سے 10 منٹ کے اندر ڈکیٹی کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ علاقے کی ڈیموگرافی کو بہتر طریقے سے جانتے تھے، اور جو جتنے بھی راستے زگ زیگ تھے ان سے بہتر طور پر وہ آشنا تھے. اور پھر ان کو پولیس کے رسپانس ٹائم کا بھی ان کے پاس بڑی بہتر کیلکولیشن تھی. ان کو پتا تھا کہ کس وقت پولیس مصروف ہوتی ہے. ان کو، مجھے ایک سورس سے پتا چلا کہ یہ یہاں تک پولیس کی موومنٹ سے آگاہ ہوتے تھے. ان کو پتا ہوتا تھا کہ پولیس اتنے بجے پولیس والوں کی ڈیوٹیاں لگنی شروع ہوتی ہیں، اتنے بجے محرر جو ہے وہ رجسٹر نکال کر جو ہے وہ پولیس والوں کی جو ڈیوٹیاں لگاتا ہے کہ آج پٹرولنگ پہ کون کون ہوں گے. اور ان کے پاس اتنی انفارمیشن ہوتی تھی کہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ اگلے دن کون کون سے پولیس اہلکار جو ہیں وہ عدالتوں میں جائیں گے، اور تھانے میں کس وقت عملہ کم ہوگا، رات کی کس پہر پولیس کہاں پہ ہوگی، اور ہم نے کہاں پہ ریڈ کرنی ہے. میرے پاس جتنی اس گروہ کے متعلق انفارمیشن تھی، میں چند دنوں سے جب سے 5-6 بڑی ہائی ویلیو ایکسکلوسیو جو ڈکیٹیز ہوئی تھی، اس کے بعد میرے پاس جو ہے ڈیٹا ان کے متعلق آنا شروع ہو گیا. اور میں ایک 2-3 چیزیں تھیں جن کے اوپر میں ایک کرمینل جو ان کا کیس جو تھا اس کی سٹڈی کر رہا تھا. ان کی ٹائمنگ، ان کا پولیس کے رسپانس ٹائم کی ایگزیکٹ کیلکولیشن، کہ پولیس کے رسپانس ٹائم کو یہ کس طرح ماپتے تھے، اور ماپنے کے بعد یہ کس طرح بڑے ایک جتنی بھی ڈکیٹیاں انہوں نے کی ہیں، ان کی CCTVs آئی ہیں، یا لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہ عثمانی رائیں تھا ہمارے ساتھ ڈکیٹی کرنے والا. تو ایک ان میں بات یہ تھی کہ جو ڈکیٹی کا رسپانس ٹائم پولیس کا، ان کو پتا ہوتا تھا کہ پولیس بڑی جلدی بھی پہنچے گی تو آدھے گھنٹے میں پہنچے گی، اور یہ ڈکیٹی 5 سے 10 منٹ میں ڈکیٹی انجام دینے کے بعد چلے جاتے تھے جتنی بھی انہوں نے ڈکیٹیاں کی ہیں. اور انہوں نے پن پوائنٹ پہ ڈکیٹیاں کی ہیں. تو یہ ساری جو معاملات ہیں، اور آخرکار جب قسمت نے ساتھ چھوڑا، ایک دکاندار، اس کی فوٹو میں اگر آپ کو دکھاؤں تو انتہائی کمزور سا بندہ، وہ ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا. میڈیکل سٹور جو کہ کھڑیا خاص قصور میں جو تھا، اور اس کے آگے ان کی اس واردات کی تفصیل جو ہے، جو محکموں میں رپورٹ ہوئی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. قصور DPO قصور کی خطرناک ڈاکو کی گرفتاری کے لیے بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کرنے والے شہری سے ملاقات، نقد انعام دیا اور تعریفی اسناد کا اعلان کیا. قصور DPO محمد عیسیٰ خان نے گزشتہ شام کھڈیاں کے علاقے میں خطرناک ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کرنے والے شہری سے ملاقات کی. قصور DPO قصور نے شہری کی جرات اور بہادری کو خراج تحسین پیش کیا
نقد انعام دیا اور ترفیع سرٹیفکیٹ کا اعلان کیا۔ قصور: واردات کے دوران اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بہادری کا مظاہرہ کرنے والا شہری اصل ہیرو ہے ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان۔ قصور: گرفتار ڈاکو کی شناخت عثمان زیب سکنہ شرکپور شریف، جبکہ ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شناخت تنویر سکنہ تنو عرف تنو سکنہ مرزا پور کے ناموں سے ہوئی ہے۔ قصور: گرفتار ڈاکو نے ابتدائی تفتیش کے دوران اپنی شناخت کو چھپایا، جس کو فنگر پرنٹ اور فیس ٹریس ٹیکنالوجی سے شناخت کیا گیا۔ قصور: اصل شناخت کے بعد ڈاکو جو ہے وہ گرفتار ڈاکو عثمان زیب دہشت گردی، قتل کے 2 مقدمات، گردان میں قتل اور پولیس مقابلوں جیسے سنگین مقدمات میں خطرناک مجرم اشتہاری نکلا۔ یہ پولیس پروفائل ہے، یہ اس ملزم کی پولیس پروفائل ہے جو 7 سال تک ایک اے ایس آئی کو جو ہے اس کو قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ انہی علاقوں میں گھومتا پھرتا رہا۔ آگے دیکھیں، قصور: عثمان زیب نے سال 2020 میں تھانہ شرکپور ضلع شیخپورہ میں تعینات اے ایس آئی محمد بوٹا کو دوران ریڈ شہید کیا تھا۔ قصور: تھانہ کھڈیاں پولیس نے گرفتار ڈاکو عثمان زیب کا ریمانڈ حاصل کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ پھر میں وہاں سے دوبارہ پھر بات کروں گا کہ اب جو عثمان اور عثمانی رائی کی قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلتی ہے، کیا وہ آنے والے دنوں میں سی سی ڈی کی کسی کاروائی میں وہ انجام سے دوچار ہو جائے گا، یا پھر اس کی قسمت اس کو پھر یہاں سے نکال لے گی۔ ابھی دیکھنا یہ باقی ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے، اگر ہم رہے تو ہم یہ کیس ضرور رپورٹ کریں گے، اور یہ ہائی پروفائل جو کیس تھا جو عوام